کہ پروفیشن کو ٹائم دینا تو آپ کی مجبوری ہے، آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے پیشن کے پودے کو بھی مرجھانے نہ دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے شوق کے ساتھ، اپنے پیشن کے ساتھ کس حد تک کمیٹیڈ ہیں آپ؟ جاب ہم سب کی ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم جاب کے اندر اتنا زیادہ ڈوب جائیں کہ ہم اپنے جو شوق ہے اس کو اب بھول جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہوگا اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشن تو کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ایکسلنس جو ہے، جسے کہہ لیں کہ وہ حاصل کرنے کے لیے تو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی ارننگ اور ان کا کہہ لیں کہ بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے، جو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کہانی بھی کچھ اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ تو چیئر پرسن ہیں، ڈائریکٹر ہیں ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ ٹیفٹا کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کالمسٹ بھی ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے ان سے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں جو لکھنے کا ایک جذبہ ہے اور لکھنے کا ٹیلنٹ ہے، وہ ان کا باقی سب چیزوں پہ ڈومینیٹ کر جائے گا۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ پیشن اور پروفیشن اگر ایک نہ ہو تو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو کس طرح کوپ اپ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم شہریار احمد خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ جی سر، ویلکم سر۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، مطلب جب ٹیفٹا کو آپ نے کب جوائن کیا، اور آپ کا گورنمنٹ جاب میں بھی انٹرسٹ تھا لیکن آپ کالمس بھی لکھتے ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، تو شوق پہلے پیدا ہوا یا جاب پہلے سٹارٹ کی؟ اصل میں جہاں تک کالم نگاری کا تعلق ہے، یہ میں تقریباً 18 سال کا تھا، اس وقت سے میں کالم لکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ اور میرا جو پہلا کالم آیا تھا وہ روزنامہ نوائے وقت میں آیا تھا۔ صحیح۔ اس زمانے میں آپ کو بتایا کہ نوائے وقت اپنے اداریوں کی وجہ سے اور اپنے کالمز کی وجہ سے بہت پڑھا جاتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سب سے پہلا میرا جو کالم تھا وہ تھا حقائق تو پھر حقائق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ولی خان صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس پر میں نے لکھا تھا۔ انہوں نے اصل میں ایک ایسی کتاب متنازع قسم کی لکھی تھی جس میں پاکستان کے قیام کو یہ بتایا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی بتانے کی کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا انگریزوں کی سازش کی وجہ سے۔ انگریز خود چاہتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس وقت میں ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بی کام کر رہا تھا میں، تو مجھے ایک اچھا نہیں لگا ان کا، خان صاحب کا یہ استدلال، تو میں نے اس پہ لکھا۔ تو میں امروز میں نے بھیجا اور نوائے وقت میں بھیجا اور نوائے وقت والوں نے چھاپ دیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر میں نے دوسرا کالم، ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ افغان ایشو بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو پھر افغان پالیسی کے حوالے سے میں نے پڑھا اور اس پہ کافی سارے کالم لکھے ان دنوں میں۔ تو اس طرح سے ایک تسلسل بنتا گیا اور الحمدللہ آج بھی وہ 30-35 سال ہو گئے، تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کالمز لکھتے لکھتے آپ کی ایک تو پہچان کب بننا شروع ہوئی اور جاب کا آغاز آپ نے کب کیا؟ جی، جاب کا آغاز ایسے ہے کہ میں ایک پروفیشنل بینکر بھی رہا ہوں، ایک بینک میں میں ایز آفیسر بھی کام کرتا رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ کسی پلاننگ کے ساتھ اپنے انفارچونیٹلی اپنے پیشے کا انتخاب نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں چونکہ سسٹم ہی ایسا ہے کچھ کہ والد صاحب نے کہا تو ادھر ایڈمیشن لے لیا، جہاں اس کے بعد جاب مل گئی، اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے مطابق ہم وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے کے ناطے پھر یہ ہے کہ جاب بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے چیز، تو پھر جو بہتر جاب ملی، پہلے ایک بینک میں جاب ملی، پھر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ عرصہ رہا، اور اب میں کچھ عرصے سے تقریباً 2 سالوں سے ٹیفٹا کا حصہ ہوں۔ اور ٹیفٹا کا جہاں تک تعلق ہے، ٹیفٹا ایک آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے پنجاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کئی سالوں سے۔ 99 میں یہ ادارہ بنا تھا اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً 23-24 سالوں میں ٹیفٹا نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے
پورے پنجاب میں بہت زبردست قسم کے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیوٹ سیکٹر ہے وہ بہت فلورش کیا ہے. صحیح. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سے استاد بھی ہیں، کئی برسوں سے پڑھایا بھی آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کالمز بھی لکھ رہے ہیں، معاشرے کے مسائل پہ بھی آپ کی نظر ہے. تو جہاں بے شمار مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی تو بذات خود ہے کہ آپ کا پیشن اور پروفیشن جب ایک نہیں ہوتا تو آپ ظاہر ہے کہ پروفیشن کو ٹائم دینا تو آپ کی مجبوری ہے، آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کے پودے کو بھی مرجھانے نہ دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے. اپنے شوق کے ساتھ، اپنے پیشن کے ساتھ کس حد تک کمیٹیڈ ہیں آپ. دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جاب ہم سب کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جاب کے اندر اتنا زیادہ ڈوب جائیں کہ ہم اپنے جو شوق ہے اس کو اب بھول جائیں. مثلاً ایک مجھے بہت ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ میری جو پہچان ہے، اگر آپ پہچان کے طور پہ پوچھیں کہ میں کس پہچان سے جانا جاؤں معاشرے میں، یا میرے بعد مجھے کس نام سے یاد کیا جائے، تو میری جو پہلی اور آخری ترجیح ہوگی کہ مجھے ایک استاد کے طور پر جانا جائے. صحیح، بہت خوبصورت. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، استاد کے حوالے سے میں بات کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کو وہ حوالہ دوں گا اورنگزیب اور ان کے جو والد صاحب ہیں شاہ جہان کے حوالے سے. کہ اورنگزیب نے جب شاہ جہان کو قید میں ڈال دیا اپنے اختلافات کی وجہ سے، تو شاہ جہان صاحب ظاہر ہے شہنشاہ تھے، لیکن قید میں قید تنہائی تھی اور پریشان رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار، میں بہت پریشان ہوتا ہوں، تنہا رہتا ہوں، تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے میرا تھوڑا سا ٹائم اچھا گزر جائے گا، تو اس کے لیے آپ یوں کریں کہ مجھے کچھ 2-4 بچے بھیج دیا کریں، اسٹوڈنٹ بھیج دیا کریں، ان کو میں تھوڑا بہت کچھ سکھا دوں، تعلیم دے دیا کروں. تو اورنگزیب صاحب نے بڑا ایک کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کے پاس شہنشاہیت تو نہیں رہی، لیکن خوئے شہنشاہی جو ہے نا وہ نہیں گئی. تو گویا یعنی کہ یہ جو کام ہے نا، یہ شہنشاہی کام ہے کہ آپ ایک استاد ہیں. صحیح. آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو سر نہیں کہتے، لیکن آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ چاہے وہ CSP آفیسر بن گیا، وہ وزیر اعظم پاکستان کا بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، UNO کا سیکرٹری جنرل بھی بن جائے، جب آپ اس کے سامنے کبھی جائیں گے تو وہ آپ کو سیلیوٹ کرے گا اور سر کہہ کر مخاطب کرے گا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کا لگایا ہوا ایک پودا جو ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ یار ایک چھوٹا سا بچہ تھا یا ایک ینگ آدمی تھا، میرے پاس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور آج اتنا زیادہ ماشاءاللہ یہ پودا جو ہے پھلدار درخت بن چکا ہے. تو اس سے زیادہ بڑی اطمینان قلب کی میرا خیال ہے بات کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے، اور ویسے بھی یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، یہ جو تعلیم دینا ہے، تو اس لحاظ سے میری اگر پہچان کالم نگار کی حیثیت سے اور ایک استاد کی حیثیت سے ہو تو وہ زیادہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باعث اطمینان ہوگا، بجائے اس کے کہ مجھے ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے. سر، مینیج کرنا دونوں چیزوں کو، اس میں کبھی کوئی مشکل آپ کو فیس کرنی پڑی؟ سچی بات تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے، ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم نہیں ہے نا، وہ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، وارد نہیں ہوتی، کیفیت ہی نہیں ہوتی. علامہ اقبال پہ بھی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کچھ عرصہ ان پہ ایک شعر بھی وارد نہیں ہوا، کیفیت ہی ایسی نہیں ہوتی کہ لکھنے کو دل نہیں چاہتا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ میں آپ ایک پورا کالم لکھ مارتے ہیں. بعض اوقات وہ دل نہیں چاہتا تو وہ ہفتہ 2 ہفتے آپ بالکل نہیں لکھتے. شاعری کا اور کالم نگاری کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ واردات قلبی سے ہے. کوالٹی ٹائم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، بہت اچھا خاصا مقالہ لکھ سکتے ہیں، کالم لکھ سکتے ہیں. لہٰذا اگین وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ یو آر کمیٹیڈ ٹوورڈز یور پیشن. صحیح. اچھا سر، اس سارے سفر میں آپ جہاں پاکستان کے بے شمار چیلنجز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ایجوکیشن کے حوالے سے اس وقت کیا چیلنجز ہیں اور 2-3 میجر امپرومنٹس کیا کی جا سکتی ہیں؟ جی اچھا، ایسا ہے کہ اب تک پاکستان بننے سے لے کر اب تک 11 ایجوکیشنل پالیسیز ہماری گورنمنٹ جو ہے مختلف ادوار میں دے چکی ہے. اب ہر ایک ایجوکیشن پالیسی میں اہداف رکھے جاتے ہیں
کہ ہم یہ ہدف اتنے سالوں میں حاصل کر لیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی کہیں یا ہماری نالائکی کہیں یا کچھ بھی نام دیں اسے، کہ ہماری کوئی بھی پالیسی اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بے شمار وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے پہلی وجہ ایک کہہ لیں کہ استاد ہونے کے ناطے، ایک رائٹر، چھوٹا موٹا رائٹر ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ول ٹو ڈو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ہم ایک چیز تو اچھی بنا لیتے ہیں، پالیسی بہت اچھی بنا لی، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، اس میں ہم بہت زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات، پالیسی تو ہم نے بنا دی، اس کے بعد تسلسل نہیں ہوتا، گورنمنٹ چینج ہو گئی، دوسری گورنمنٹ آئی، اس نے اپنے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ایسی ڈراسٹک چینجز لے آتے ہیں کہ اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے پہلی پالیسی، وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ جتنی مرضی اچھی پالیسی ہو۔ تو اس حوالے سے میری ایک سجیشن ہوگی، میں نے اپنے کالم میں بھی ایک دفعہ لکھا تھا کہ دیکھیے ہمارے جو، اگر یہ سیاسی بیان میرا نہ ہو تو میں عرض کروں گا، ہمارے سارے حکمران، کسی ایک کی میں بات نہیں کروں گا، جب چاہتا ہے میثاق جمہوریت سائن کر دیتے ہیں، جب چاہتا ہے اپنا ایک الائنس بنا لیتے ہیں کہ آج میری باری، کل آپ کی باری، اپنی باریاں لینے کے ناطے۔ تو اگر یہ میثاق جمہوریت سائن کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ میثاق تعلیم؟ ایک میثاق تعلیم سائن کریں، ایک میثاق یہ معیشت سائن کریں، اور میثاق تعلیم کے حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ کوئی 2، 4، 5 سال کی بات نہ ہو، وہ کم از کم 15 سے 20 سال تک کی ایک تعلیمی پالیسی ہو، اور اس میں یہ طے ہو کہ گورنمنٹ آج میری ہے یا آپ کی ہے یا ان کی ہے، کسی کی بھی ہو اگلے 15-20 سالوں میں، لیکن یہ جو پالیسی میں تسلسل ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن اس کے لیے اس پالیسی کو بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہو، اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار ہو، اور سکہ ماہرین جو ہیں وہ زبردست قسم کے، ان کو کنسلٹ کیا جائے، کوئی 2، 4، 6 مہینے لگا کر پالیسی میکنگ پہ جو ہے نا، پالیسی میکنگ زبردست قسم کی ہو۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کون گارنٹی کون دے گا؟ تو میرا یہ معذرت کے ساتھ اپنے اداروں سے میں ایک معذرت کے ساتھ ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے ادارے، میں کسی کا ایک کا نام نہیں لیتا، ہمارے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ فیصلے کر لیتے ہیں، اور کوئی چون چرا نہیں کر سکتا۔ تو اس ناطے اگر وہ کام یہ کر سکتے ہیں اپنے جو خود کو جو سوٹ کرتا ہے، تو لگے ہاتھوں یہ بھی کام کر لیں۔ گارنٹر کون بنے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ادارہ اور چیف آف جسٹس آف پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ اس بات کے گارنٹر ہوں کہ جناب یہ میثاق تعلیم اور یہ میثاق معیشت بن گیا ہے، سائن ہو گیا ہے، اور پوری سیاسی قیادت نے اس کو سائن کیا ہے۔ یہ دونوں میثاق جو ہیں، اس پہ کسی کی بھی گورنمنٹ آ جائے گی، وی ول انشور کہ کنٹینیوٹی اس میں رہے۔ یقین جانیے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ وجدان مجھے کہتا ہے کہ انشاءاللہ صحیح معنوں میں پھر ہم پاکستان کو پاکستان بنا سکیں گے جس کا تصور ہمارے بانیان پاکستان نے دیکھا تھا۔ ورنہ اگر ہم اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے 2-4 سال، ایک میں نے پالیسی دے دی، پھر آپ نے، پھر انہوں نے دے دی، تو اس سے آج تک تو کچھ ہم نے حاصل نہیں کیا، اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اچھا سر، جو لوگ اپنے، یہ ایک سوال ظاہر ہے کہ میں دوبارہ آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور ساتھ ہم جاب کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح اس کو مینیج کریں؟ کوئی اس حوالے سے کوئی ٹپ آپ دینا چاہیں گے انہیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک کتاب شائع ہوئی کچھ عرصہ پہلے کہ جو قریب الموت تھے لوگ، ان کے حوالے سے، تو جب موت کے منہ سے نکل کر باہر واپس آئے، وہ کسی وجہ سے کوئی چمتکار ہو گیا، کوئی اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، وہ دوبارہ سے بچ گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اس لمحے جب آپ نے سوچا کہ آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو کیا خیالات آئے تھے؟ تو میجورٹی جو تھی ان کے ذہن میں سب سے زیادہ جو کامن جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کاش ہم وہ سب کچھ کر لیتے جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا۔ سوسائٹی کا ڈر، خوف، خطرہ، ٹیبوز کی وجہ سے، یعنی کہ اس میں ایک جواب یہ تھا بہت بڑا کہ ہم اپنی پسند کا پروفیشن حاصل نہیں کر سکے، ہمیں ڈفرینٹ خدشات تھے
کہ نہیں جی اس پروفیشن میں مسائل کمائی نہیں ہوگی، مسائل ہوں گے، میں کیسے اس میں جا سکوں گا، کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن دل چاہتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ تو ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پروفیشن اور آپ کا شوق اگر دونوں مل جائیں تو آپ ترقی کی راہوں پر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پرسن۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سائیکاٹرسٹ ہمارے ہر اسکول میں ہونے چاہیے کہ جب ہم اپنے بچے کو لے کر اسکول میں جائیں ایڈمیشن کے لیے تو وہ بچے کا انالیسس کر کے ہمیں بتائے کہ یہ جی ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کرے، انالیسس کرے، کہ اس کی SWOT انالیسس کرے اور اس کو بتائے ہمیں کہ جناب یہ بچہ آپ کا آرٹس میں جائے گا یا ادھر جائے گا۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ میرا بیٹا یا تو انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے یا اب IT ایکسپرٹ بنے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اداکار بہت اچھا ہو، گلوکار بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک استاد بھی دیکھیں تو بنیادی طور پہ ایک استاد کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا پرفارمر ہوتا ہے، بالکل ایسے، ایک اچھا اوریٹر ہوتا ہے، کمیونیکیشن سکل اس کی بہت اچھی ہو، ایک اچھے طریقے سے بات کرے، ایک اچھی پریزنٹیبل پرسنالٹی ہو تو وہ ایک بہت اچھا استاد بن سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ کی لائف میں تھرو آؤٹ آپ کی انسپائریشن کون رہے؟ اور اگر اسپیسیفکلی بات کروں تو کالم نگاری میں آپ نے کس کو سب سے زیادہ پڑھا، کس کو سب سے زیادہ سراہتے ہیں؟ اچھا، کالم نگاری میں جہاں تک تعلق ہے بے شمار نام ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کالم نگاری تو وہ نہیں کرتے رہے لیکن اردو ادب میں ان کا ایک کہہ لیں کہ جو شاہکار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ ہیں غلام احمد پرویز۔ صحیح۔ کالم نگاری بھی کچھ عرصہ انہوں نے کی ہے، قائد اعظم کے غالباً سیکرٹری تھے یس، اور انہوں نے جو کالم نگاری کی ہے وہ ایسے ثقیل موضوعات پر کی ہے، یعنی کہ وہ آج کی میں بات نہیں کر رہا، وہ بہت برسوں پہلے ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے۔ ان کی جو کتابیں میں نے پڑھی، مثلاً ایک کتاب ہے ان کی کہ خدا نے کیا کہا، صحیح، خدا نے کیا سوچا، پھر ایک ہے انسان نے کیا کیا، پھر ایک ہے کتاب التقدیر، پھر ایک ہے شاہکار رسالت، بے شمار کتابیں ہیں۔ وہ کتابیں جب میں نے پڑھی تو میں متاثر ہوا، اور اگر سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر میں نے ان کو پڑھ کر اور ان کے ویڈیوز وغیرہ اس زمانے کی دیکھ کر مجھے کالم نگاری کا شوق پیدا ہوا۔ اور اگر آج کے دور کی اب بات کریں تو خورشید ندیم بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت کمال کا لکھتے ہیں، ہارون رشید بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ صحیح۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب نے جناب جو پودا لگایا ہے ماشاءاللہ اب تو وہ بہت زیادہ برگ و بار دے رہا ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب سے جب بھی ملاقات آج ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی جب ڈفرینٹ ان کے پروگرامز میں ہم نے ان کو دیکھا تو ہر انسان کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، تو میں یہاں صرف ایک کوالٹی کا ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے اکثر سنا تھا کہ جس درخت پر زیادہ پھل لگتا ہے وہ زیادہ جھک جاتا ہے، اور جتنا پھل لگتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ جھکتا جاتا ہے۔ تو یہ جو قول ہے میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب پہ ہم مکمل طور پر صادق آتا ہے کہ شاہ صاحب کو ماشاءاللہ جو مقام ملا ہے، اور اس میں ان کی ذاتی دیانت، لیاقت، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ بہت ہمبل طریقے سے اور بہت رسپیکٹفلی کرتے ہیں۔ ابھی بھی بات ہو رہی تھی تو یہی بات میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہاں جو جس طرح سے پروٹوکول آپ لوگ دیتے ہیں اپنے گیسٹ کو، چاہے گیسٹ ہمارے جیسا ایک عام انسان ہی کیوں نہ ہو، تو آپ بے حد رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو یہ جو شاہ صاحب میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے نا کہ جتنا زیادہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مشہور و معروف کر رہا ہے، عزت دے رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ان کے اندر کثر نفسی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ کمال کی چیز ہے، اور اگر یقین جانیے اگر یہ چیز ہمارے ہاں ہم سب میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو احترام ہے دنیا کے نزدیک اور لوگوں کے دلوں میں جو ہماری محبت ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو شاہ صاحب کو میں اس حوالے سے سیلیوٹ کرتا ہوں۔ باقی موٹیویشنل سپیکر تو وہ پاکستان کے بہترین ہے، اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ ہی از اے موٹیویشنل سپیکر آف پاکستان۔ پورے پاکستان کے جو اعلیٰ ترین جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان میں شاید سب سے بڑا نام اس وقت یہ ہے، اور اگین وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے ان کی اپنی ساری صلاحیتوں سے قطع نظر ان کی یہ جو ہے نا کہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے اور عزت احترام کے ساتھ ملتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ऐसी शान से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार अहमद ख़ान साहब, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे जो बात इन्होंने पॉलिसी मेकिंग के हवाले से की वो बहुत अहम थी कि अगर कोई तालीमी पॉलिसी बना ली जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।